ہاں میں ان کو دم کروں گا، آپ کے سامنے کروں گا دم. چلیں اب سٹارٹ کریں جی. آپ انہیں کرو ماں جی انہیں کرو. اب دیکھو وہ اس کو پکڑ رہا ہے، وہ دیکھو پکڑ رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا. اور وہ دیکھو یہ دیکھو نا، ادھر کرو باجی، دکھاؤ یہ دیکھو، یہ ادھر نہیں آ رہا. یہ دیکھو اب یہ مطلب کہ بولنا بھی شروع کرے گا، کوئی کہے گا مجھے بلائیں ذرا. اب یہ دیکھو نا وہ کر رہا ہے، وہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ اگر وہ کنٹرول کیوں، وہ کہہ رہا میں نے ادھر نہیں جانا، ان کے پاس دم نہیں کروانا. وہ اپنا جنید کو پتہ، سخت مزاج ہوتے ہیں. جنید کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو بندہ ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جنید کو دوسرے 2 نمبر ڈونگی پیروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو ان کے گلے بھی پڑ جاتے. لیکن آج تک کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ کسی جنید نے مجھے انگلی بھی کی ہو. بس لمیا پین گل بات کو نہیں کرتا ہے، لمیا پیا رہتا ہے. اب چلتا ہاں نہیں چلتا پھرتا نہیں ہے، جھٹکے جہے لگتے ہیں ہل جل ایسی گھٹ گئی ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اللہ پہ لکھا ہوا ہے، کون سا ہاتھ ہے؟ یہ دایاں ہاتھ یہ لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ دکھائیں نا. دیکھیں، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے جی. صرف میں دم کرتا ہوں، کسی قسم کا بھی درد ہو، داڑھ کا، کان کا، دل کا، گردے کا، مثانے، کسی قسم کا بھی، تو انشاءاللہ 1-2 دم سے سکون ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ واضح ہے کہ اللہ پاک نے کہ جنید ہے، تو جنید کیا ہے؟ جنید ادھر ہی رہتی ہے. لیکن زیادہ تر وہ ناپاکی جو گھروں میں ہوتی ہے زیادہ تر ادھر ہوتی ہے. اگر بندہ ہر وقت پاکیزی نماز پڑھتا رہے، اللہ کو پاک صاف رہے، تو وہ انشاءاللہ وہ دفعہ جو وہ کہے گی یہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں رہ نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے وزان سے چنان البانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنر پروڈیوس. میرے ساتھ ایک پیر جی موجود ہیں اور بقول ان کے کہ یہ جو ہے وہ دم درود کرتے ہیں اور جنات سے جو ہے وہ عوام کو چھٹکارا دلاتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے کر رہے ہیں اور کس طرح ان کا طریقہ کار ہے، یہ جنات کو کیسے قابو میں لیتے ہیں اور کتنے مریض اب تک جو ہے وہ ٹھیک کر چکے ہیں. یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مشتاق ہے. مشتاق صاحب، کتنے عرصے سے یہ آپ دم درود والا کام کر رہے ہیں؟ یہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تقریباً کتنا عرصہ؟ 10-11 سال سے کر رہے ہیں. 10 سے 11 سال. ہاں. اچھا کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اللہ پہ لکھا ہوا ہے، کون سا ہاتھ ہے؟ یہ دایاں ہاتھ یہ لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ ذرا یہ دکھائیں نا. دیکھیں، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے جی. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کون کون سے مریضوں کو جو ہے آپ دم درود جو ہے وہ کرتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ صرف میں دم کرتا ہوں، کسی قسم کا بھی درد ہو، داڑھ کا، کان کا، دل کا، گردے کا، مثانے، کسی قسم کا بھی، تو انشاءاللہ 1-2 دم سے سکون ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. شفا ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ جو اچھا. چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کون سی چیزیں؟ یہ جو جیسے اس بچے کو ہے. اچھا یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا علاج کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں نے ادھر ایک بچی کا علاج کر رہا تھا، وہ اس کا علاج کیا کرنے کے علاج لیے کیا تھا اس کا؟ اس کو بھی سایہ تھا، کسی چیز کا مسئلہ تھا. سایہ کیسے ہوتا ہے؟ سایہ ہوتا ہے، اس کا کوئی نشانی تو نہیں، جب دم کرتے تو وہ بول پڑتی ہیں چیزیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے سایہ. بولتی اس ہیں؟ کا سر درد ہوتا ہے، وہ معدے کا مسئلہ تھا، وہ جو بھی چیز بچی کھاتی تھی وہ الٹی کر دیتی ایک تھی. تو ہوتا ہے نا درخت کا سایہ، ایک کسی اور چیز کا نہیں سایہ. نہیں، یہ سایہ کیا؟ کئی قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی عورت کو سایہ ہو، اس کا سایہ کے پرچھاوے کے اوپر، پرانے وقت کے بچے کہتے تھے لوگ کہ پرچھاوے کے اوپر پرچھاواں آ جائے تو اس کا سایہ ہو جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ سے گزر جاتے اس سے سایہ ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں کافی دیر سے کوئی رہتا نہیں تھا، اس کا جا کے صفائی کی، اس کے میں رہنا شروع کر دیا، ادھر سے ہو جاتا ہے. چیزاں حاضر مطلب کہ قبضہ کر لینی اس چیز سے، جنہیں مطلب کہ انہوں اپنے قابو چ کر لیندیاں نے، انہوں پنجابی چ کہندے پھڑ لیندیاں نے، اندر تے کنٹرول حاصل کر لیندیاں نے. اسلام میں یہ ہے چیزیں؟ کیوں نہیں؟ اس کا واضح قرآن میں ہے، اللہ نے صورت جنید ہے، قرآن ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ واضح ہے کہ اللہ پاک نے کہ جنید ہے، تو جنید کیا ہے؟ جنید ادھر ہی رہتی ہے. لیکن زیادہ تر وہ ناپاکی جو گھروں میں ہوتی ہے زیادہ تر ادھر ہوتی ہے. اچھا جہاں پہ ناپاکی ہوتی ہے. ہاں ادھر ہوتی ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، جہاں پر مطلب ہے کہ وہ روزہ ہائے زکوٰۃ والی بات نہیں ہوتی، وہی جو ہے یہ. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، نماز پڑھی جائے. کئی گھر ایسے میں نے دیکھے وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز پابندی سے پڑھے اور ذکر کرے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اگر ہوں بھی تو دفع ہو جاتی ہیں. دفع ہو جاتی ہیں؟ ہاں دفع ہو جاتی کیسے دفع ہوتی ہیں؟ ہیں. اگر بندہ ہر وقت پاکیزی نماز پڑھتا رہے، اللہ کو پاک صاف رہے، تو وہ انشاءاللہ وہ دفع جو وہ کہے گی یہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں رہ نہیں سکتی. وہ جو مریض ابھی آپ کے سامنے ہے کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام عرفان ہے.
عرفان ہے. تو اس کو کیا مسئلہ ہے اور آپ اس کو کب سے چیک کر رہے ہیں؟ اس کا ایک پہلا بھائی تھا وہ فوت ہو گئی اسی بیماری کی وجہ سے. اچھا. تو یہ بھی اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد یہ بھی کوئی 5 7 سال 8 سال ہو گئے یہ بھی بستر پر تھا. تو میں جب آیا تھا تو یہ اس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور یہ ہل نہیں سکتا تھا. اب یہ 4 5 میں نے اس کو دم کیے ہیں. میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ کوئی یہ بہتر ہے تو وہ والدہ صاحب نے بتایا ہے کہ سرکاری آگے سے جھٹکے جو لگتے تھے نا وہ بھی ختم ہو گئے نہیں کرتا. اور اب اس سے سلام دعا بھی لیں تو وہ اس سے سلام دعا بھی لیتا ہے ٹھیک ہے. بات کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ میرے سامنے کون ہے اس کو سمجھتا ہے. مطلب ہے کہ جو جنات تھے وہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں دم کر رہا ہوں. اللہ وہ جنات کا جو جنات کو صورت بتائی گئی پڑھ کے علم قرآن دم کیا کرتے ہیں؟ دم قرآن سے پڑھتے ہیں. اچھا. درود و پاک پڑھتے ہیں چارے کل پڑھتے ہیں کہ صورت بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ پڑھتے ہیں. ابھی ذرا چیک کریں آپ ان کو. ہاں میں ان کو دم کروں گا آپ کے سامنے کروں گا دم. کریں. چلیں اب سٹارٹ کریں جی آپ. انہیں کرو ماں جی انہیں کرو. اب دیکھو وہ اس کو پکڑ رہا ہے وہ دیکھو پکڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا. اور وہ دیکھو یہ دیکھو نا ادھر کرو باجی دکھاؤ یہ دیکھو یہ ادھر نہیں آ رہا یہ دیکھو. اب یہ مطلب کہ بولنا بھی شروع کرے گا کوئی کہے گا مجھے. بلائیں ذرا. اب یہ دیکھو نا وہ کر رہا ہے وہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ اگر وہ کنٹرول کیوں وہ کہہ رہا میں نے ادھر نہیں جانا ان کے پاس دم نہیں کروانا. اچھا. یہ دیکھو اچھا یہ مذمت کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں نا جنات بول رہے ہیں. ہاں جی وہ کر رہے اب میں کچھ پڑھوں گا شاید ہو سکتا ہے برا والا بھی بولے اچھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں گا جو اچھا، اللہ ایسا ہوا ہے کہ جنات نے آپ کو مارا بھی ہو؟ نہیں جنات کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو اللہ جنات کی اقسام تو ہوتی ہے نا کچھ وہ اپنا جنات کو پتہ سخت مزاج ہوتے ہیں. جنید کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو بندہ ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جنید کو دوسرے 2 نمبر ڈونگی پیروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے ان کو ان کے گلے بھی پڑ جاتے ہیں. لیکن آج تک کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ کسی جنید نے مجھے انگلی بھی کی ہو. یہ دیکھو یہ میرے پاس آ نہیں رہا. بولا بھی ہے بچہ. ہاں یہ میرے پاس نہیں آ کیا کہا کہ اس نے؟ یہ آپ کو اس کو باجی کو کہہ رہا ہے ادھر آپ کو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں یہاں سے یعنی کہ وہ غصے میں کہہ رہا ہے. یہ خود نہیں بولا یہ مطلب اس میں جو ہے وہ بولا ہے. دیکھو وہ آپ ہم اسے کیا رہے ہیں. آپ یہ بات سوچیں کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں آگے آنے دے رہا. اچھا صحیح ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو دوبارہ چیک کریں ذرا بلائیں اس کو. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਲ ਬਸ حضرت جو ہے وہ دم رکھ رہے ہیں اور ہم چیک کریں گے کہ آج کیا سوچ ہے. جب 2 دن پہلے میں آیا تھا نا تو یہ ماں جی کو بھی برا بھلا بول رہا تھا. اچھا. ہاں جی ماں جی کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایسے کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا. اور یہ میرے ساتھ بڑ صاحب ہے ان کو بھی کہہ رہا تھا. اچھا. آگے سمجھ اب یہ جو اس مطلب اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کام کر رہی آگے نا جو یہ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے ہے اچھا. کہ ڈاکٹروں نے نا کسی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا ہے. اچھا. اس وقت سے ماں جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کرتا ہے. لیکن جب یہ ٹھیک ہوگا نا انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلا کے اس کو دکھایا جائے گا آپ کو. اس لیے بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جیسے یہ بولے گا ٹھیک ہوگا کھانا کھائے گا انشاءاللہ اللہ کے اچھا حکم مطلب سے. یہ پہلے بالکل یہ پڑا تھا. یہ جب ہم 4 5 دن پہلے 6 دن پہلے آئے ہیں نا اندازے اتنے دن آئے پہلے تو یہ اس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا. اور یہ ماں جی ہمیں پہلے ملے تھے تو یہ ماں جی اس کو بلاتے تھے اٹھاتے تھے. تو یہ برسا بھی میرے ساتھ تھے تو یہ نہیں بات کر. پھر اس کے والد صاحب آئے تھوڑی دیر بعد گھنٹے آتے کہ انہوں نے بھی اسے مطلب کہ ہلایا تھا لیکن انہوں نے اسے کھینچ کے اوپر بجایا. لیکن اب میں جب آیا صبح تو آپ کے آنے سے پہلے تو میں نے اس سے سلام لیا. اس نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا. میرے ساتھ سلام لیا ہاتھ ملایا لیکن جواب بھی دیا. صحیح ہے. چلے جی ہم اس بچے کی والدہ سے بات بھی کرتے ہیں عرفان کی والدہ سے اور ان سے بھی جانیں گے کہ اس کی حالت پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے. کیونکہ جس طرح یہاں پر پیر صاحب نے بتایا کہ پہلے بالکل یہ اٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا. اب یہ بیٹھ بھی سکتا ہے اور کبھی کبھی بولتا بھی ہے. اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں غصہ بھی کرتا ہے کہیں جو ہے وہ بولتا بھی ہے. ماں جی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اچھا. یہ عرفان کی کتنی عمر ہے؟ عرفان کی عمر 25 سال ہی ہے. 25 سال. یہ مسئلہ کب سے ہے؟ 8 9 سال ہو گئے مسئلے نے.
8-9 साल हो हाँ गए जी, हाँ अभी। जी। किस तरह मसला बना और आपको कब पता चला? ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 7 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ अच्छा ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬੀ ਰਾ ਜ਼ੇਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨੇ ਨਾ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਛੱਤ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ। MR ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, AG ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये पीर साहब आपके पास कब आए थे? ਇਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। 10 ਦਿਨ? ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ उस वक्त हालत कैसी थी इसकी? ਬਸ ਲੰਮਿਆ ਪੈਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। अब चलता ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਿਲ ਜੁਲ ਇਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ बोलता भी है कभी कभी? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਪਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इरफान की वाला की गुफ्तगू सुनी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इरफान जो है ये हमारे सामने मौजूद है और इस वक्त वो जो जिस हालत में वो आप देख के हैरान भी होंगे और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको सेहत दे। और जिस तरह पीर साहब ने गुफ्तगू में बताया है कि यकीनन इस तरह के जो अमल हैं वो किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको शिफा हासिल हुई है और हम दुआ कर सकते हैं कि ये अमल जो है वो कामयाब हो और ये नौजवान जो है, खूबसूरत नौजवान जो है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने वालिदैन के लिए खुशियों का सहारा बने। अपने मेज़बान इशार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए और निगहबान।